السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں سید امین القادری صاحب سے نماز کی کتنی اہم فضیلت ہے اور نماز سے ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے رسول پاک نے کیا فرمایا، نماز جو افضل العبادات ہے، نماز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں سید امین القادری صاحب سے نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ کچھ یہودی بدبخت تو اس قبیلے میں رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، بلکہ کچھ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو ستاتے تھے۔ ایک بدبخت نے کہا تمہارا نبی تو نیا دین لے کر آیا ہے، لیکن وہی ہمارا پرانا قبلہ استعمال کرتے ہو۔ تو صحابی کے دل پہ ٹھیس لگی۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی صحابی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، پوچھا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کی حضور وہ بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں، صرف اپنے آقا کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آئیے ذرا حضور کی بات پہ یقین ہے، تھوڑا تصور کیجئے۔ میں آقا علیہ السلام کی ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل اپنے حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پر میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اکثریت متفق ہے۔ اس حدیث کا شاید میرے علم کے مطابق کسی نے اب تک انکار نہیں کیا، سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ آئیے، ایک عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نماز چھوڑے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا۔ نماز چھوڑنے والوں پر کتنی مصیبتیں آئے گی؟ 12۔ اب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور نے کہہ دیا آئے گی تو آئے گی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئے گی آئے گی۔ دیکھیے اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں نا مصیبت مصیبت مصیبت، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے بھائیو، ان کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ ہو جائے تو سورج پلٹ جائے، ان کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو کائنات کا نظام بدل جائے۔ تو آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑے گا وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ یہ ان کی زبان کی لاج اللہ رکھتا ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، حضور جو کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی ہے، جو نہیں کہتے صرف سوچ لیتے۔ اگر اپنے نبی سے پیار ہے اور اپنے نبی کی عظمت کو مانتے ہو تو میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی ہے، جو نہیں کہتے صرف سوچتے ہیں۔ سوچ لینا، سوچنے پر بھی اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کو ان سے پیار اتنا ہے کہ صرف سوچ لیں تو اللہ ان کی سوچ بھی، ان کی ہر سوچ پوری کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ کچھ یہودی بدبخت تو اس قبیلے میں رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، بلکہ کچھ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو ستاتے تھے۔ ایک بدبخت نے کہا تمہارا نبی تو نیا دین لے کر آیا ہے، لیکن وہی ہمارا پرانا قبلہ استعمال کرتے ہو۔ تو صحابی کے دل پہ ٹھیس لگی۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی صحابی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، پوچھا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کی حضور وہ بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، حضور بے چین ہو گئے، یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات یہ کہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسی خیال میں مصلی پر گئے، سوچ رہے، بول نہیں رہے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کاش قبلہ بدل جائے، اور اس سوچ میں اتنے ڈوب گئے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی اور کہ جبریل تو نہیں آ رہے۔ پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، خدا کی شان، بولا نہیں، صرف سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو آپ کا دل جدھر چاہے، آپ کی
खुशी जिधर हो आप अपना रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। 4 रकअत की नमाज हुई है, 4 रकअत की नमाज की नीयत की है, 2 रकअत अभी पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने गोया के बता दिया, महबूब तेरा इरादा पहले पूरा किया जाएगा, हमारी नमाज बाद में मुकम्मल की जाएगी। जिसकी सोच का इतना ख्याल किया जाता हो, उसके बोलों का कितना ख्याल किया जाएगा। गौर कर लें, आप और हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा की तबाही, मैं कहता हूं मुस्लिम उम्मा की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह और रसूल के बातों की तरफ तवज्जो नहीं है। आका फरमा रहे हैं, जो नमाज छोड़ेगा 12 मुसीबतों में गिरफ्तार। मैं ये बात बहुत दर्द दिल के साथ रखना चाहता हूं, मेरी कौम बेनमाजी है। जो लोग पढ़ते हैं वो 4 टाइम की पढ़ते हैं। 5% मुसलमान है पूरी दुनिया में जो नमाज पढ़ता है। 5 में से भी 4% लोग फजर में नहीं आते, 1% उन 5% में भी 1% लोग आते हैं। जहां 10 सफ़े होगी, 5 सफ़े होगी, ज़ोहर असर मगरिब शामें, फजर में 1 ही होगी। बल्कि कभी कभी तो इमाम और मुअज्जिन को भी हमने नमाज पढ़ते देखी। हम सफर में ऐसी मस्जिदों में भी गए, उसमें ना इमाम था ना मुअज्जिन था, मस्जिद का दरवाजा खुला था, हम लोगों ने खुद जमात की। ऐसा भी हुआ। कभी ऐसा भी हमने देखा कि एक बंदा इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा तो जमात होगी। अब आपसे पूछता हूं, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, वो कौम अपने घर की आबादी का तसव्वुर कैसे कर सकती है। ये जो दुनिया में तबाही है मुसलमानों की, याद रखना, ये दुनिया के इंसान कठपुतली है कुदरत के हाथ में। ये सब कठपुतली है, किसी में ताकत नहीं है किसी को मारने की और जिलाने की, सारे फैसले कुदरत करती है। तुम्हारा दुश्मन भी किसी को कुदरत बनाती है और तुम्हारा दोस्त भी कुदरत बनाती है। तुम्हारा गद्दार भी कुदरत बनाती है, तुम्हारा वफादार भी कुदरत बनाती है। अगर आज दुनिया हमारी दुश्मन हुई है, सबसे बड़ी वजह अल्लाह रसूल के फरामीन पर हमने तवज्जो नहीं की। फिर कह रहा हूं, माहिर मौसमियात की बात पे तवज्जो है। अभी देखिए सर्दी का मौसम शुरू हुआ, आपके मुंबई में तो सर्दी कम होती है, जहां सर्दी होती है सर्दी आने से पहले स्वेटर खरीदे जा रहे, जैकेट खरीदे जा रहे, शॉले खरीदी जा रही। क्यों? यकीन है सर्दी आएगी, सर्दी से बचने का इंतजाम है। लेकिन मरने के बाद नबी का फरमान है जहन्नम, उससे बचने का